والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ انتہائی معزز و محتشم سامعین حضرات، پردہ نشین گوشہ نشین اسلامی دینی مذہبی باحیا با کردار ماں بہنوں بیٹیوں، تمام کی خدمت میں بڑے ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعہ المبارک ایک انتہائی اہم موضوع جو آج کے دور میں بڑا نایاب ہوتا جا رہا ہے اور ضرورت بھی تھی آج کے جمعہ المبارک پر، کیونکہ آج رات نوجوان نسلوں نے نیو ایئر منانا ہے، تو اس حوالہ سے چند گزارشات دل میں آئی کہ آپ احباب سے شیئر کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق دیں اور ہم تمام کو سن سنا کر اس پہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم الشان نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ حدیث پاک میں آتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا اور ایمان اکٹھے۔ میں اور آپ دین کی جتنی ریسرچ کرتے اور پڑھتے ہیں، غیر مسلم اس سے کہیں زیادہ ہمارے دین کو جانتے ہیں، دین کے مزاج کو جانتے ہیں، اس کی فکر کو جانتے ہیں۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اسے کہا جائے کہ بھئی تو اسلام چھوڑ دے تو وہ نہیں چھوڑے گا۔ اغیار نے سوچا کہ جب یہ دین اسلام اور حیا آپس میں اکٹھے ہیں تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے دل سے حیا نکال دی جائے۔ جب حیا نکالی جائے گی تو اسلام خود بخود ایمان رخصت ہو جائے گا، اور بہت حد تک وہ اس معاملے میں کامیاب اور کامران ہو گئے کہ جب دین ان کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ لیکن حضرت اقبال تڑپ کے کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا طیبہ و نجف اشرف۔ فرماتے میں یورپ بھی گیا اور یورپ کے کنیسہ بھی دیکھے اور وہاں کی عیاشیاں بھی دیکھی، لیکن میری آنکھوں کو اس لیے یہ چیز نہ بھائی اور میری آنکھوں کو اس لیے اس نے خراب نہ کیا اور میری طبیعت کو اس لیے خراب نہ کیا کہ میری آنکھوں میں جو سرما لگتا ہے یا مدینے کا لگتا ہے یا نجف کا لگتا ہے۔ اسلام نکالنے ہمارے وجود سے انہوں نے مکمل کوشش کی اور کسی حد تک نت نئے فتنے نت نئے معاملات کر کے اب مسلمان کو اس حد تک کر دیا گیا ہے کہ اس کے سامنے جیسی بھی بات ہو جائے اس کو خوش طبعی کا نام دے کے کہتے ہیں جی مذاق میں ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور بھی مزاح فرمایا کرتے، حضور کا بھی انداز محبت تھا اپنے غلاموں کے ساتھ۔ حضور مزاح کیسے فرماتے؟ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، حضور کے صحابی، عرض کی محبوب میں نے سفر پہ جانا ہے، مجھے کوئی اونٹ عطا فرمائے۔ تو یہاں تک مشرک نہ ہوئے کیونکہ حضور کی بارگاہ سے مانگا ہے، مجھے اونٹ عطا فرمائے، میں نے سفر پہ جانا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اسے کسی اونٹنی کا بچہ دے دو، اونٹنی کا بچہ دے دو۔ عرض کرتے کہ محبوب میں نے تو سفر پہ جانا ہے تو میں نے پالنا تھوڑی ہے، میں نے تو بھی سفر پہ جانا ہے۔ تو حضور مسکرا کے فرماتے کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا
بچہ. یہ حضور کا انداز محبت. ایک بوڑھی عورت آ گئی، اس کی محبوبہ میرے لیے دعا کرے میں جنت میں چلی جاؤں. سرکار نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اس نے رونا شروع کر دیا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں. تو محبوب مسکرا کے فرماتے جب تو جنت میں جائے گی تو بھی جوان ہو جائے گی، تو بوڑھی نہیں رہے گی. جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، ضعف نہیں ہے، قلت نہیں ہے. جس کا نام ہی جنت ہے وہاں ہر چیز کی فراوانی ہوگی، تو وہاں بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی. تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے سکھائے ہر لحاظ سے. فرمایا الحیاء بالایمان، حیا ایمان کے ساتھ. اور یاد رکھیے کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس قوم کے نوجوانوں سے حیا کو نکالتے ہیں. اور یہ بات غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہم نے سرد جنگ لگائی ہوئی ہے. آپ یہ بینر نہیں دیکھتے ہیں جو فلیکس سے لگی ہے، جو گول بینر لگے ہوتے ہیں. تباہی اور ہلاکت یہاں اس دہانے کو پہنچ چکی ہے کہ ہمارا ثابت کی ٹکیا بھی عورت کی مشہوری کے بغیر نہیں دکھتی ہے. آپ کسی بھی بینر کو دیکھ لیں، آدھی عورت کو تو ننگا ان لوگوں نے کر دیا ہے. حضور کیا فرماتے؟ حیا ایمان سے. تو جب حیا نکلی تو ایمان پہ رخصت ہو گیا. کیونکہ ویسے تو کوئی بندہ کہے گا کہ میں بھی غیر مسلم ہوتا ہوں. تو اس طرح کے معاملے ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے کہ کیا ہم لوگ ان کے سہولت کار تو نہیں بن رہے. لیکن معذرت کے ساتھ جب کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ مولوی ان کی عادت ہے. اگر وہ لوگ اپنی عادت سے مجبور ہیں تو ہم مدینے والے کی نوکری کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی عادت سے مجبور ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی جو منبر کے ساتھ، فرمایا بنی اسرائیل کے علماء ان پر زوال کیوں آیا؟ فرمایا نہ وہ حق بات کہتے تھے، غریب کے لیے اور حکم نکالتے، امیر کے لیے اور نکالتے. غریب چوری کرتا حکم اور ہوتا، امیر کرتا اور ہوتا. لیکن جب حضور نے فرمایا میری امت کے علماء، سرکار نے ٹیک چھوڑ دی. فرمایا میری امت کے علماء ایسا نہیں کریں گے، حق بات کو حق کہیں گے. اور یاد رکھیے کہ منبر کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ اگر رسول اللہ نے بٹھایا ہے تو پھر ان کی بات بھی کرنی ہے. کوئی اعتراض ہوتا ہے تو ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے اس سے. حیا جو ہے جس قوم سے نکل جاتی ہے اس قوم کی تقدیر زوال کا شکار ہو جاتی ہے. اور آج کے دور میں اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ پردہ کریں، آپ حیا کو، یاد رکھیے پردہ فقط عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. حضرت عثمان غنی جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک شخص آیا تو اس نے کسی عورت کو دیکھا ہوا تھا. اس نے کہا واپسی جاؤں گا تو اس سے گپ شپ کروں گا، بیٹھوں گا. تو حضرت عثمان غنی پھر حضور کے غلام ہیں، حضور کے منبر پر جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے چہرے پر زنا کے اثرات دیکھ رہا ہوں. اب وہ بندہ زندہ ضمیر کا تھا، وہ سمجھ گیا کہ سمجھایا سبھی کو جا رہا ہے، بتایا سبھی کو جا رہا ہے، سمجھایا مجھے جا رہا ہے. اسلام کے 3 درجے ایمان کے. پہلا فرمایا برائی ہو رہی ہے تو ہاتھ سے منع کرو، یہ حاکم وقت کا کام ہے. لیکن حاکم وقت بھی جب دلدل میں بہ جائے تو پھر کیا ہو؟ پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. جن پنجابی کہہ لو کہ جنہ اجڑا میں سائی مر جاننا پھر انہوں نے یاد. دوسرا فرمایا زبان سے وہ علماء حق کہے، برائی کو زبان سے روکا جائے. اور تیسرا فرمایا جو سب سے کم تر درجہ ہے، کم از کم برائی کو دل میں برا جانا جائے. آپ مجھے بتائیں کیا ہماری جو رسم حنا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتا؟ پوری شادی میں سوائے نکاح کے مجھے بتائیں کون سی چیز ہے؟ اچھا وہ بھی پتہ کیا کرتے ہیں؟ حق مہر کتنا جی؟ شرعی حق مہر. ایسا ہوتا ہے تو باقی کام سارے شرعی کیے.
آپ سے مراد کہ آپ کو نہیں لے رہا ہوں، جنرلی بات ہو رہی ہے، ناراض نہ ہو جائیے. کیا باقی کام سارے شرعی ہیں؟ اور یہ بات ہی بے بنیاد ہے. شریعت نے حق مہر کو مقرر نہیں کیا ہے. جناب فاروق اعظم، آپ ہسٹری پڑھیں امریکہ کی، 1906 کے اندر انہوں نے عورت کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق دیا ہے. یہ جو آج نمبردار بنے پھرتے جناب کہ ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ عورتوں کی آزادی کی بات نہیں کرتے، عورتوں تک آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ہماری رسائی کیسے ہو رہی ہے عورتوں کو. یہ درندے لوگ یہ عورتوں کی آزادی کی بات کریں گے. کائنات میں اگر عورت کی آزادی کی بات کی ہے تو سیدہ کائنات کے بابا نے کی ہے. بس انہوں نے 1906 کے اندر عورت کو